انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ فرمایا کہ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، حربی اسے کہا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا حکم، اسلام میں محاربہ، وہ بھی پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں، لیکن اگر کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے، فساد برپا کرتا ہے تو وہ حربی کہلاتا ہے، اور پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈیفینسو پوزیشن میں رہ کر اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے، اور اگر وہ رینج میں آ جائیں یا تو انہیں قیدی بنایا جائے گا، اور اس قیدی کے بدلے جو ہے فدیہ لے کر انہیں ایگریمنٹ یا پیکٹ کر کے پھر ان کو چھوڑا جائے گا، یا پھر جو ہے اسلامی سزا ان پر نافذ ہوگی، وہ چن کر قتل کیا جائے گا، او یصلبوا۔ اچھا، اس میں ڈکیت بھی شامل ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ڈکیت وہ لوگ جو برملا لوگوں کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کے یا پھر جو ہے شہروں کے باہر باؤنڈریز بنا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، یا شہروں کے اندر داخل ہو کے لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی سزا ہے، یا تو انہیں قتل کر دی جائے، او یقتلوا، قتل بھی معمولی نہیں بلکہ ایسا کہ جو لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور یہ کام اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، او قتلوا او یصلبوا، یا پھر انہیں جو ہے سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم، یا پھر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم من خلاف، ہاتھ اور ٹانگ کاٹی جائے، من خلاف یعنی سیدھا ہاتھ اگر کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو ان کا دایاں پیر، من الارض او ينفوا من الارض، یا پھر انہیں پھر اس زمین سے باہر نکال دیے جائے، ملک بدر کر دیے جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ عذاب علیم، عذاب عظیم، اور یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں، پھر آخرت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ دنیا کی سزا ہے ان کے لیے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بڑی خطرناک قسم کی یہ سزائیں ہیں، اور اسی کو لے کر بہت سارے لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے قصاص کے معاملے میں ذکر کیا تھا، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلام جو ہے اخلاقیات، اسلام جو ہے نظام فطرت کے تحت حکم دیتا ہے، اخلاقیات کی جو تعلیم اسلام کے اندر ملتی ہے ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی ہے۔ یہ اس آیت کو لے کر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس سے پچھلی آیت اس کو ذرا پڑھ کے سنائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، انسانی جان کی حرمت اس سے پتہ چلتی ہے۔ زیادہ پیچھے نہ جائیں، اس سے صرف ایک آیت پیچھے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی وجہ کے، یعنی جو قتل کرنے کے احکام ہیں اسلام میں اس سے ہٹ کر کسی کو قتل کر دیا یا زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہے۔ انسانی جان کی حرمت ایسی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا مومن کی جان، بلکہ نفس، عام جان، کسی کی بھی جان ہو۔ اسلامی ریاست کے اندر ذمیوں کے حقوق ہیں، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ ایک باب ہے، پورا پورشن ہے، ان ذمیوں کے حقوق ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ان کو بھی کسی قسم کی، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے۔ ہاں، وہ جو فساد کی غرض سے دشمنوں کے ساتھ مل کے لڑائی کے لیے سامنے آتا ہے تو وہ حربی کہلاتا ہے، یا کہیں اور سے داخل ہو جائے لڑائی کے لیے آئے تو وہ حربی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ حربی اگر ہوگا تو پھر اس کا جو ہے حکم آگے آ رہا ہے۔
ورنہ انسانی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے ایک کو بلا وجہ قتل کیا تو گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور فرمایا ومن قتل ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی ایک انسانی جان کو بچا لیتا ہے، انسانی جان کو سیو کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا ہے، تمام انسانیت کو بچا لیا ہے. کسی بھی طرح انسان کسی کی جان بچاتا ہے، کسی کی جان سیو کرتا ہے، تو اس نے تمام انسانیت کو بچایا ہے. اسلام تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے. ہاں جہاں جہاں اسلامی سزائیں ہیں وہاں پھر سزا اس لیے ہے تاکہ جو ایسا جرم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ویسی سزا ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر بھی آپشن رکھا گیا ہے نا کہ انہیں یا تو قتل کر دیے جائے، او یقتلوا بھی ہو سکتا تھا، قتل او یقتلوا باب تفعیل کا صیغہ ہے. جو عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی ایسا قتل کہ جو لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو کہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہ کر سکے. آپشن رکھا او یصلبوا، یا انہیں لٹکا دیا جائے، یا پھر ان کے جو ہے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹا جائے مخالف سمت میں. تو یہ آپشن رکھا ہے تاکہ جو ہے جرم کی کنڈیشنز کو دیکھ کے جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے کہ جیسی سزا دے یا پھر اس کو ملک بدر کر دے. تو اسلام جو ہے ہمیشہ دین فطرت ہے اور فطرت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح معنی میں سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر پھر اس کو دیکھیں. جو لوگ بغیر سمجھے اسلام کے تعصب میں اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہوتا، اسلام کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا. اسلام کے خلاف پوری دنیا میں کتنے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. 9/11 کے بعد سے ہر جگہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں. نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا، پوری سلطنتیں تباہ کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر دوسری طرف دیکھیے کہ اسلام جو ہے ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے منع کیا جا رہا ہے الانسان حریص فیما منع، وہ روکتے رہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کے اندر ایک جستجو بڑھی کہ اسلام کو سمجھا تو جائے، اسلام کو پڑھا تو جائے، اسلام کو دیکھا تو جائے کہ کیا چیز ہے. جب وہ ریسرچ کی نیت سے اچھے ارادے سے جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو انہیں اسلام کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. تو اسلام کے اپنے اثرات ہیں جو پوری دنیا پر چھا رہے ہیں الحمدللہ. شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. یقین جانیے باہر کی دنیا میں جب مسلمانوں کو وہ لوگ دیکھتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کیوں لائیں، مسلمان تو ہم سے زیادہ برے اعمالوں میں مبتلا ہے. لیکن جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال میں اور اسلامی تعلیمات میں اتنا فرق کیوں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے میں ہمارا عمل، مسلمانوں کا عمل بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، اجتماعی طور پر تو ہم بہت سارے معاملات میں گڑبڑ کر رہے ہیں. یقین جانیے حضور نے جو فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر میری قوم چلے گی، پچھلی آیتوں میں جو نشانیاں اور جو اعمال جو کرتوت بنی اسرائیل کے گنوائے گئے نا، ابھی آج بھی امام صاحب نے پڑھے وہ ساری چیزیں، وہ سارے کے سارے برے اعمال مسلمانوں میں مجموعی طور پر آج جمع ہیں. کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو پچھلی اقوام میں تھی آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے. یہاں پر حاملین قرآن کے لیے سورت میں جو ہے بہت بڑا درس بھی دیا گیا ہے. دیکھیے ہدی و نور، ہدی و نور، ہدایت اور نور، یہ توریت کو بھی کہا گیا اسی صورت میں، انہی صورتوں میں. وہ ہدی و نور انجیل کو بھی کہا گیا، وہ ہدی و نور قرآن کریم کو بھی کہا گیا ہے. انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے وہ شان، وہ عظمت، وہ فضیلت جو اس قوم کو بخشی تھی وہ چھین لی. انجیل آئی نئی شریعت کے ساتھ، انہی بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ لوگ ایمان لائے اور جو ہے کچھ لوگ اکثریت مخالفت کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے. مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے. وہ ساری نافرمانیاں قرآن کریم میں ذکر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں تو فرمایا کہ ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. اور پھر وہ تاج سرداری امت مسلمہ کو دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. حاملین قرآن کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. آج کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ یقیناً دیکھیں اگر نا تو بہت عمل ہو رہا ہے. تراویح ہر کوئی مسجد سے نہیں جہاں تراویح نہ پڑھی جا رہی ہو.
تبلیغ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. دن اٹھا کے دیکھیں محرم میں جلوس جیسے نکلتے ہیں, ربیع الاول پہ کتنے جلوس نکلتے ہیں, اور دوسرے مکاتب فکر میں دیکھیں کہاں درس نہیں ہو رہا, کہاں تبلیغ نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو ہر کوئی کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے سے زیادہ تبلیغیں ہو رہی ہیں. لیکن عمل کہاں ہے؟ عمل سے ہم خالی ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں, اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. نہ جانے کہاں کس طرف چل پڑی ہے امت مسلمہ. مجموعی طور پر ہماری حالت زار بہت خراب ہے. قرآن کریم ہی واحد چیز ہے جو پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے. قرآن تو جب اتحاد کی بات کرتا ہے نا, جہاں عیسائیوں یہودیوں کا ذکر ہے تو ان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ ایک کلمے پر جمع ہو جاؤ. سمائن کلمتن سمائن بیننا, کہ ایسا کلمہ جس پہ ہم سب موافقت رکھتے ہیں, ایک بات پہ جمع ہو جاؤ. اور یہاں تو امت مسلمہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہو رہی. کم از کم ان چیزوں پر تو جمع ہو جائیں جو متفقات میں سے, ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن جو ضروری ہے آج امت کا متحد ہونا, ان چیزوں پر تو جمع ہو جائیں. امت فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے. امت جو ہے اپنے اپنے ملک بنا کر, حدود بنا کر اس میں بڑھ گئی ہے. اور یہ بڑی پالیسی کے تحت ہوا ہے, پیچھے سے پالیسیاں چل رہی ہیں اور اس پر جو ہے امت کو تقسیم کیا گیا ہے. اور ان کا تو یہی طریقہ کار ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, ان کو مارتے رہو, لڑاتے رہو, تقسیم کرتے رہو, ان پر حکومت کرتے رہو. تو آج قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک قرآن کی ذمہ داری لوگ لے کر چلتے رہے, اقبال کہتے ہیں کہ وہ تھے آبا ہمارے ہی اور ہم کیا ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ بھرے منتظر فردا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو قرآن کریم کو پہلے سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم اور احادیث پاک ہی وہ ہمارا سرمایہ ہے, جو یہ سارے اثرات جب امت پر مرتب ہوں گے تو ایک امت قوم کی صورت میں ایک قوم جو ہے امت کی صورت میں تیار کھڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے, ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد